بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خطیب نے کہا کہ ہاں، میں اس صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موصل کے پاس جا رہی ہے، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگے گی۔ خطیب نے گھبرا کر کہا، نہیں، اسے سیف الدین جیسے شیطان فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے، تم اسے کہو کہ وہاں نہ جائے۔ عہدیدار نے کہا، پر میں تو اب صبح جا سکوں گا۔ عہدیدار کوٹری سے ہٹ کر چلا گیا۔ خطیب نے قرآن کو چوما، پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا، اب میں اس کال کوٹری میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا جو اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ خدا ساتھ ہے، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کی لو پر رکھا اور جلا دیا، کیونکہ وہ پیغام سمجھ گیا تھا۔ پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ عہدیدار تھا۔ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے، اس کی بات فرار پر عمل کریں، جنات موجود ہیں سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت خطیب یہ پیغام جلا رہا تھا تو اس وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سائقہ نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں قندیل تھی۔ باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا، وہ سیف الدین کا باڈی گارڈ تھا جو سائقہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے سائقہ سے کہا کہ وہ اسے باپ کی ملاقات کے لیے قید خانے لے جانے آیا ہے اور وہ اسے گھر واپس بھی لائے گا۔ سائقہ تیار تھی۔ چلنے لگے تو باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، باپ کے ساتھ صرف خیر خیریت اور گھر کی باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوٹری کی سلاخوں سے تمہیں 3 قدم دور کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقار کے خلاف ہو۔ باڈی گارڈ آگے آگے جا رہا تھا۔ سائقہ اس سے 2-3 قدم پیچھے تھی۔ دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریکی تھی۔ وہ اندھیری گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گارڈ رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو سائقہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ باڈی گارڈ نے اس سے پوچھا، تم نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ تو نہیں سنی؟ سائقہ نے کہا، نہیں تو، میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، میں نے کوئی اور آواز سنی تھی۔ باڈی گارڈ نے زیر لب کہا اور آگے چل پڑا۔ سائقہ نے پوچھا، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اگر پیچھے سے آتا ہے تو آتا رہے۔ باڈی گارڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ گلی ختم ہو گئی۔ اس سے آگے آبادی نہیں تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی اور کھڈ نالے بھی تھے۔ قید خانہ اسی طرف آبادی سے کچھ دور تھا۔ دونوں کھڈوں سے بچتے جا رہے تھے۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت بھی تھے۔ باڈی گارڈ ایک بار پھر رک گیا اور پیچھے کو دیکھا۔ اس سے پیچھے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے تلوار نکال لی اور پیچھے کو واپس گیا۔ 2-3 جھاڑیوں کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، اب تو تم نے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز سنی ہوگی۔ یہ آواز بڑی صاف تھی۔ سائقہ نے یہ آہٹ سنی تھی لیکن اس نے جھوٹ بولا اور کہنے لگی، تمہارے کان بجتے ہیں، اگر یہ کسی کی آہٹ تھی ہی تو خرگوش یا کسی ایسے ہی جنگی جانور کی ہوگی۔
پر تم ان آہٹوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ باڈی گارڈ نے جواب دیا، میں تمہیں جو بات کہنے سے جھجکتا تھا وہ اب کہہ دیتا ہوں۔ تم بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہو، تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں کسی نے اغوا کر کے کسی امیر یا حاکم کے پاس بھیج ڈالا تو وہ مالا مال ہو جائے گا، تم میری ذمہ داری ہو۔ کسی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تو والی موصل میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے نہ رہو۔ سائقہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ آگے جا کر پگڈنڈی شروع ہوتی تھی۔ وہ وہاں تک چلے گئے اور پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ تھوڑا آگے اس پگڈنڈی سے ایک اور راستہ نکلتا تھا جو کسی اور طرف جاتا تھا۔ باڈی گارڈ سائقہ کو اس راستے پر لے گیا۔ چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ انہیں کسی کے دوڑتے قدموں کی صاف آواز سنائی دی جو فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ کوئی پیچھے سے دوڑتا آیا اور دائیں کو چلا گیا۔ باڈی گارڈ نے ایک سایہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہوتا دیکھ لیا تھا۔ وہ تلوار سونت کر اس درخت کی طرف دوڑا۔ پیچھے اسے سائقہ کی گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی۔ کسی نے سائقہ کے اوپر بوری کی طرح تھیلا ڈال دیا اور اس سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ باڈی گارڈ کو اندھیرے میں اتنا ہی نظر آیا کہ جہاں سائقہ اکیلی تھی وہاں دو سائے اچھل کود رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دوڑنے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کے بھی منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور اوپر بوری کی طرح کا تھیلا اس پر چڑھا دیا گیا۔ وہ تنومن جنگجو تھا لیکن اسے جکڑنے والے تعداد میں زیادہ تھے اور وہ بھی طاقتور اور اپنے فن کے استاد تھے۔ ادھر سائقہ کو دوہرا کر کے تھیلے کا منہ بند کر دیا گیا اور ادھر باڈی گارڈ کو اسی طرح تھیلے میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پکڑنے والے اٹھا کر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک ایک تھیلا پیٹھ پر اٹھا لیا۔ اندھیرے میں پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ دو انسانوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ ایک اندھیری گلی میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر ایک تنگ و تاریک مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر وہ سائقہ کو ایک کمرے میں اور باڈی گارڈ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ الگ الگ کمروں میں تھیلوں کے منہ کھول دیے گئے۔ سائقہ تھیلے سے نکلی تو اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا گیا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ سائقہ کو دو آدمی کھڑے نظر آئے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ کمرے میں کھڑے دو آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا، محفوظ طریقہ یہی تھا، راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا، یہ ضروری تھا کہ تمہیں بھی چھپا کر لایا جائے۔ سائقہ نے پوچھا، مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے؟ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، کوئی ڈاکو ہے اور مجھے سچ مچ اغوا کیا جا رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سائقہ نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا؟ ایک آدمی نے جواب دیا، یہ یقین تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا۔ وہ کھڈنالوں کے ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک راستے پر چل پڑا۔ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے۔ سائقہ نے کہا، اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی، ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔
اسے بتایا گیا کہ اندھیرے میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم تم دونوں کے تعاقب میں دور نہیں تھے، دور تک نظر نہیں آتا تھا، اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا۔ سائقہ کے چہرے پر اطمینان تھا، وہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں لاپتہ اور ذلیل و خوار ہونے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے میں سے نکال کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا۔ اس کے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے، اس کی تلوار انہی نقاب پوشوں کے پاس تھی۔ اس نے بڑے رعب سے نقاب پوشوں سے کہا، کون ہو تم؟ میں والی موصل کا خصوصی محافظ ہوں، تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ ایک نقاب پوش نے کہا، والی موصل کی حفاظت اب خدا ہی کرے تو کرے، تم اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے؟ باڈی گارڈ نے جواب دیا، قید خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا۔ یاد رکھو، جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے اسے تم ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی ہے اور والی موصل غازی سیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو والی موصل شہر کے گھر گھر کی تلاشی لے گا، تم شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد غازی سیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خطیب کی بیٹی لاپتہ ہیں، اور سارے شہر کی ناکہ بندی فوراً کر دی جائے گی۔ پر لڑکی کہاں ہے؟ ایک نقاب پوش نے کہا، سنو دوست، لڑکی یہی ہے، اسے اغوا نہیں کیا گیا، اسے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ والی موصل سیف الدین کے لیے یہ لڑکی اہم ہے اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوج لگا دے گا، کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اس کا باپ قید خانے میں بند ہے۔ وہ سیف الدین کو دھتکار آئی تھی، پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا۔ تم بتا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہ کرائی گئی؟ تو اس لیے ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ تم اسے گھر سے ہی غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے تعاقب میں چل پڑے۔ تم نے 2-3 بار رک کر پیچھے دیکھا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ تم نے جنہیں جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہم ہی تھے۔ ہم تو دن کی روشنی میں بھی کسی کو نظر نہیں آتے۔ باڈی گارڈ نے کہا، تم نے لڑکی پر ظلم کیا ہے، میں اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا۔ ایک نقاب پوش نے تلوار کی نوک اس کی شارک پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور کہا، تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، تم اسے سیف الدین کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا والی موصل کتنا رحم دل ہے، جس نے خطیب تک کو قید کرنے سے گریز نہ کیا اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا جرم ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موصل میں تنہا نہیں، وہ قید خانے میں ہے اور اس کی بیٹی تنہا نہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم سیف الدین کا تختہ الٹ دیں گے، اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا۔ ہم میدان میں للکارتے اور قتل کرتے ہیں۔ باڈی گارڈ نے پوچھا، تم صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہو؟ نقاب پوش نے جواب دیا، ہاں، ہم جان باز دستے کے سپاہی ہیں۔
اس نے تلوار کی نوک اس کی شارک پر اور زیادہ دبائی تو باڈی گارڈ کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نکاح پوش نے کہا، تم سیف الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، تم اس کے رازدان ہو، لڑکیاں اغوا کر کے اسے دیتے ہو، پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان ایوبی کے خلاف اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر بتانے سے انکار کرو گے یا کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو سیف الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کرتا ہے۔ باڈی گارڈ نے جواب دیا، اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہو کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے ایک محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں اس کے ارادوں کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ ایک نکاح پوش نے اس کا سر ننگا کر کے اس کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا، دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گرا دیا۔ ایک نکاح پوش اس کے پیٹھ پر کھڑا ہو گیا، وہ 2-3 بار اس کے پیٹھ پر اچھلا تو باڈی گارڈ کے دانت بجنے لگے، پھر اسے مختلف اذیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ اس نے کرراتے ہوئے کہا، مجھے اٹھنے دو۔ اسے اٹھا کر بٹھایا گیا۔ سیف الدین سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ ایک نکاح پوش نے کہا، یہ کوئی راز نہیں، ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حلب اور حران کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا الگ لڑے گا؟ باڈی گارڈ نے جواب دیا، فوج دوسری فوجوں میں شامل کرے گا، لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح الگ تھلگ نظر آئے۔ حلب اور حران والوں پر اسے بھروسہ نہیں۔ ایک نکاح پوش نے پوچھا، اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایات دی ہیں؟ باڈی گارڈ نے جواب دیا، اس کا منصوبہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر لیا جائے۔ صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں؟ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے گا۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نکاح پوش اور 2 آدمی جو دوسرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ تھے سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس تھے۔ ان کا رابطہ خطیب ابن المخدوم کے ساتھ تھا، بلکہ خطیب ان کا نگران اور سربراہ تھا۔ یہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ موصل میں وہ مختلف کام دھندا ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ ان لڑکیوں کو جو سائقہ کے گھر اسے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھیں انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے۔ سائقہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے نہیں انسان ہے، بلکہ اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہیں۔ ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائقہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی اجازت لینے گئی ہے۔ واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیف الدین نے اس کے ساتھ ناروا باتیں کیں اور اسے اپنے عقد میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے گروہ کو بتایا۔ یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد 5 آدمی سائقہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔
سائقہ باڈی گارڈ کے ساتھ گئی تو یہ آدمی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ آگے جا کر ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے کامیابی سے سائقہ کو بچا لیا اور باڈی گارڈ کو بھی پکڑ لائے جو سیف الدین کا رازدان تھا۔ انہوں نے فوجی اہمیت کے بہت سے راز اگلوا لیے۔ ان میں یہ راز اہم تھا کہ سیف الدین کے بھائی عز الدین نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو اپنی کمان میں رکھا ہے۔ یہ حصہ محفوظہ کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اسے بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب سے گمشتگین اور سیف الدین کے ہاں ایلیچی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے اور صلیبیوں کی مدد پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ باقی معلومات بھی اہم تھیں۔ باڈی گارڈ نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ نکاح پوشوں نے اسے رہائی کے وعدے پر ٹال دیا۔ سائقہ کو اسی کمرے میں رہنے دیا گیا۔ اس کے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا اور باڈی گارڈ کو اس مکان کی ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔